السلام علیکم جی. آج دو موضوعات ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آج سے 6 روز پہلے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جوابی حملہ کریں گے ویڈیو اور آڈیو کے محاذ کے اوپر، اور اس جوابی حملے کے اندر وہ بلاول یا مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی جعلی ویڈیو جاری کریں گے. لیکن ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے یہ سارے لیکچر دینے والوں نے گزشتہ دنوں پاکستان سے بیرون ملک مقیم اس ٹیکنالوجی کے کچھ کرک قسم کے ماہرین سے رابطہ کیا تو بات ہمارے نوٹس میں آئی، اور اس کے اندر جو تھا وہ ظاہر ان دونوں نوجوان سیاستدانوں کی ویڈیوز کے بارے میں بات چیت کی گئی کہ سودے بازی ہوئی، پتہ نہیں معاملہ کہاں پہ. مجھے تو صرف کہیں سے ہلکا جو تھا وہ ایک نوجوان ہمارے بھائی، اگر وہ 35-40 سال کا بھی ہے تو ہمارے خیال میں تو نوجوان ہی ہوا نا ہمارے لحاظ سے. تو نوجوان کے ساتھ ملاقات کے اندر اس کے منہ سے ایک غیر محتاط فقرہ نکل گیا تو میں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا. تو اس فکرے سے یہ پتہ چلا کہ کہیں کوئی باہر یہ والا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. پھر میں نے بعد میں اس کو تصدیق بھی کی تو اس نے کہا نہیں سر، میں آپ کو تصدیق نہیں کروں گا لیکن میں تردید بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. آپ وہ لوکل پارٹنر ہے نا، لوکل پارٹنر نہیں ہے، لوکلی ڈیل کر رہا ہے ان سے بیٹھ کے. تو مطلب کہ زیادہ امکان ہے ہم سایہ ملک میں تیار ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے. تو وہ بلکہ تیار ہو چکی ہوں کیونکہ 6 دن پہلے ہم نے ولاگ کیا تھا اور وہ بات ہمیں پتہ چلے ہوئے 6 دن پہلے 3 دن ہوئے تھے تو 11 دن ہو گئے. تو مطلب کہ 2 یا 3 دن میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈیلیور اور لگیں گے، یعنی 15 دن میں یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہونا تھا. تو اس بات کی جی ہماری اس خبر کی تصدیق ہو گئی، اور وہ تصدیق کچھ یوں ہوئی ہے کہ میجر عادل رادہ صاحب ایک ہونک قسم کے جاہل قسم کے آدمی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ لندن میں مقیم ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں جو یہ جاری کریں گے. اب مطلب میں کو کریڈٹ لینے کے لیے حاصل نہیں ہوا لیکن اس کی تصدیق ہو رہی ہے. لیکن وہاں پہ نا ایک کمپلیکیشن سی ہو گئی ہے. یہ میجر عادل رادہ جو ہے نا، یہ پہلے فیض حمید کو گالیاں نہیں بک رہا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے اس نے جو ولاگ کیا ہے اس میں اس نے فیض حمید کو بھی رگڑ دیا ہے، اور اگرچہ اس نے انڈائریکٹلی اسے بچانے کی بھی کوشش کی ہے کہ باجوہ کے حکم کے اوپر فیض حمید جو تھے نا وہ سیف ہاؤسز میں آنے والے لوگوں کی ویڈیوز بنایا کرتے تھے. اب باجوہ کے کہنے کے اوپر، یعنی اس نے کہا کہ فیض حمید نے اگر کسی کی ویڈیوز بنائی بھی ہیں تو وہ باجوہ کے کہنے پہ بنائی ہوں گی. چلیے ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنا سیف ہاؤسز ہوتے ہیں جی، کیونکہ ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی، وہ گرفتار بھی نہیں کر سکتی اصولی طور پہ جو قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ان کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے. اب غائب کرنے کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے نا، کوئی سیف ہاؤسز ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ کہیں کہ جی ہماری کسٹڈی میں کوئی نہیں ہے، اور لیکن وہاں پہ بٹھا کے اس کو ٹارچر کریں یا ڈیٹین کریں. یہ پورے شہر کے اندر ہی یہ بنامی قسم کی جگہ پھیلی ہوتی ہیں. مجھے تو یاد ہے میں کیولری گراؤنڈ کے اشارے سے تھوڑا سا آگے جا کے کھڑا ہوا تھا، وہ کیونکہ وہ کسی نے آنا تھا خالد مسجد سے نکل کے جمعہ پڑھ کے، تو انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھ کے نکلوں گا تو آپ مجھے لے لیجئے گا. تو پھر ہم اکٹھے آگے ڈیفینس سے آنا تھا تو میں وہاں پہ کھڑا تھا. تو ابھی مجھے 2-1 منٹ ہی ہوئے ہیں تو ایک آ گیا گن مین، گاڑی آگے کریں. میں کہا کہ جناب گاڑی آگے کیوں کریں، خیر میں کوئی غلط کھڑا ہوا، نہیں یہ سیف ہاؤس ہے، یہ سیف ہاؤس. میرا ہاتھا نکل گیا. تو مجھے یاد آ گیا وہ من جسوس والا ہے کہ وہ آہو پتہ نا تھا، ہاں بس وہ والا لطیفہ مجھے یاد آ گیا. تو خیر ہم گاڑی ڈرائیو کر کے تھوڑا سا وہ پیٹرول پمپ، ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے پیٹرول پمپ کا، میرا خیال PSO کا ہے، وہاں پہ ہم لے گئے.
تو انہوں نے کہا پیٹرول پمپ کے اندر کر کے کھڑی کر لے سر، یہ والا علاقہ سارا. تو سر اگر وہ مجھے نہ کہتا کہ یہ سیف ہاؤس ہے تو میں آج علاقے کے اندر بھی ذکر نہ کرتا. تو کم از کم چوکیدار تھے کوئی بندے تھے پتر رکھ لو. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے اوپر دہشت طاری کرنے کے لیے سیف ہاؤس کا نام لیا، وہ بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہو. تو بہرحال اس طرح پورے شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے لیے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. تو میجر عادل راجہ صاحب اس سے بہت آگے گزر گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب یہاں پہ بلا کے تو ان کی مختلف قسم کی ویڈیوز بنائی گئی ہوئی ہیں اور اس سے ان کو وہ جاری کی جا سکتی ہیں اور وہ جاری کی جائیں گی. تو مجھے یاد آ گیا کہ بیسیکلی انہوں نے جعلی ویڈیوز باہر سے بنوا دی ہیں اور اب یہ اس کے اجراء کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے. اور پہلا بم یہ چونکہ اوورسیز سے چلواتے ہیں تو پہلا بم انہوں نے اپنی طرف سے چلوا دیا، اپنے لوگوں کو ہوشیار کیا. اب آ جائیے عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور گفتگو نہ کریں تو ان کو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، ان کی پٹی نہیں کھلتی ٹانگ والی. تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے فرمایا بہت ساری دیگر باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اپنی زوجہ کے بارے میں انہوں نے کہی ہے کہ جناب وہ ان کا جو ہے وہ تو گھریلو خاتون ہے اور وہ تو گھر سے 2 دفعہ نکلی ہیں. ایک دفعہ وہ پاگل خانے گئی اور دوسری دفعہ وہ پناہ گاہ میں گئی. ٹھیک ہے، اب گھریلو عورت پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ گھریلو کے مقابلے میں پھر کیا کہا جائے، جو بھی کہا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی دوسری خاتون ہوگی گھریلو کے اپوزٹ، جو بھی دوسری خاتون ہوگی وہ بھی کریکٹر والی ہے، وہ بھی باعزت ہے، وہ بھی محترم ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کا بیوی ہے، وہ بھی کسی کی غیرت ہے، کسی عزت ہے. ٹھیک ہے، اگلا فکرہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہ بات آج کے ولاگ کے اندر ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ عمران احمد خان نیازی صاحب، آپ کی تینوں بہنیں جو ہیں، میں ان کی خانگی یا اہلی زندگی کے بارے میں قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اوپر پوری 3 عورتیں 3 کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر پنکی پیرنی جو ہے، مطلب کہ دوسری جگہ پہ شادی کرنے والی خاتون جو ہیں، جن کی آج ویسے شادی کی سالگرہ ہے اور ان کی شادی کی شہرت یہی ہے کہ انہوں نے عدت میں نکاح ٹھوک دیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی تھی. وہ تو عمر چیمہ فسادی جو تھا اس کے ہاتھ میں خبر لگ گئی، اور وہ خبر انہوں نے یہ شادی اتنی خفیہ رکھی. عمر چیمہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ لاہور میں پورا انٹراج جو تھا وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آیا، وہ اپنے موبائل رکھایا اسلام آباد میں تاکہ موبائل سے لوکیشن نہ پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، تو آج ان کی تیسری شادی کی 4تھی سالگرہ ہے، اور اگر شادی کا دن کہیں تو وہ 5واں ہے. ٹھیک ہے، ہر سال ایک دن آتا ہے نا. تو آج ان کی 4تھی شادی کی نہیں، آج نہیں بلکہ کل ان کی 4تھی شادی کی 5ویں سالگرہ کہہ لیں، چلیں تیسری شادی کی 5ویں سالگرہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن میں وہیں پہ آپ کی جو تینوں ہمشیرگان ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کون ہیں؟ گھریلو خواتین تو وہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ایک ہمشیرہ نے میڈیا کے اوپر مائک کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں بتایا کہ وہ ملینز آف ڈالر کے کپڑے ایکسپورٹ کرتی ہیں، اور بس میاں منشا کے نشاط لینن سے بس تھوڑے سے ہی کام وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں. تو میاں منشا کا جو نشاط لینن کے جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کی ایک دفعہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہاں پہ 20-20 ہزار بندہ، 8-8 10-10 ہزار بندہ ایک شفٹ میں کام کرتا ہے، تبھی جا کے وہ اتنے ملینز آف ڈالر کے کپڑے ایکسپورٹ کر پاتے ہیں نا. تو یقیناً ایسا ہی کوئی یونٹ آپ کی ہمشیرہ کا بھی ہوگا، ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا اپنے مینیجرز کے ساتھ یا جو بھی وہاں پہ جاتی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کے بغیر تو پھر منی لانڈرنگ کے مد میں آ جائیں گے نا آپ کے پیسے، جو آپ نے خیرات کے نام کے اوپر دوسرے ملکوں سے مانگ کے منی لانڈرنگ پہ یہاں پہ لائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ کی ہمشیرہ نے بالکل درست کہا تھا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ تینوں آپ کی پراکسیز ہیں یا آپ کی بینامیاں ہیں اور آپ کی جائیدادیں جو کہ زکاتوں، خیراتوں، فطرانوں اور قربانی کی کھالوں سے بنی ہیں، یا جو شوکت خانم لیبارٹری سے آپ ہر سال 9-10 ارب روپیہ اینٹتے ہیں ان لوگوں، اس ملک کے لوگوں کا، کیونکہ وہ آپ کا کمرشل وینچر ہے.
شوکت خانم ہاسپٹل نہیں، شوکت خانم لیبارٹی عمران احمد خان کا ذاتی کمرشل وینچر، یا جو وہاں سے 10-12 ارب روپیہ جو آپ اینٹھتے ہیں، اور اس کا ڈیٹا جتنے کا آپ بیچتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اس کا کوئی ذکر نہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گھریلو خاتون ہے تو یہ تینوں ہمشیرگان کون ہیں؟ اتنی سی بات ہے. یہ قوم کی رہنمائی کریں، یہ قوم کو بتائیں کہ وہ آپ کی تینوں ہمشیرگان جو ہیں وہ کون ہیں. میں گھریلو کے مخالف لفظ جو کہ اردو لغت کے اندر ہے وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن یہ میرا پوچھنا حق ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی بہنوں کے بارے میں، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں جب بھی زبان کھولتے ہیں تو غلاظت آپ کے منہ سے باہر پھوٹتی ہے، اور آپ کے منہ سے پھوٹتی ہے، پھر آپ کے ماننے والے یوتھیوں کے منہ سے پھوٹتی ہے، عمرانڈوؤں کے منہ سے پھوٹتی ہے. تو آپ اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو غلاظت پھیلا رہے ہیں، جو آپ مجسم غلاظت ہے، میں اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ پھر آپ کی ہمشیرگان کیا ہے؟ بہت غصہ چڑھا میں اندروں میں بڑا غصہ چڑھا ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.